بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محرم الحرام کی جو قسطیں ہم نے شروع کی ہے، جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کی آخری قسط ہے اور اس میں محرم کی بدعات پر تذکرہ کیا گیا ہے، محرم کی بدعات کو بتایا گیا ہے. لہٰذا آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں اور پہلی قسطیں جو ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان قسطوں کو بھی دیکھیں تاکہ یہ قسط آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تیسری بدعت 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، یعنی لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں. یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے. معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے. اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا نہایت ضروری ہے. چوتھی بدعت ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا. محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں 10ویں 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے. جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے اور ایسا کھانا ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو ہمیشہ وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے. میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. ایصال ثواب میں اپنی طرف سے قیود لگائی ہیں، یعنی صدقے کی متعین صورت، یعنی کھانا، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعیین نہیں فرمائی ہے. جو چیز چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں. شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندی لگانا گناہ اور بدعت ہے، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے. پانچویں بدعت پانی یا شربت کی سبیل لگانا، یعنی لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں و چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو پانی یا شربت پلاتے ہیں. تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے. چھٹی بدعت مٹھائی تقسیم کرنا. بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یہ گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں. ساتویں بدعت عید کی طرح زینت کرنا. بعض لوگ یوم عاشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہیں. آٹھویں بدعت محرم میں نکاح کرنا. اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم و محترم ہے یا منحوس ہے. شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی، نکاح وغیرہ نہیں کرتے. اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم، محترم اور فضیلت والا ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے. نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے. اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ. اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعی ذہنیت ہے جس پر پرہیز لازم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں و معصیتوں اور بدعات اور رسومات سے محفوظ فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی دولت عطا فرمائے. تو معزز ناظرین، یہ تھی محرم الحرام کے سیریز کی آخری قسط جو اب مکمل ہو چکی ہے. امید ہے کہ یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا.